پیسوں کے ساتھ کامیابی کا تعلق نا آپ کتنے ذہین ہیں اس سے شاید کم ہے۔ ہاں، اور آپ کا رویہ کیسا ہے اس سے زیادہ ہے؟ یہ بات تو کافی چونکا دینے والی ہے، خاص طور پر ہماری دنیا میں جہاں ذہانت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج ہم مورگن ہاؤزل کی مشہور کتاب پیسے کی نفسیات، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں، جی، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے مالی فیصلے صرف آپ کہہ لیں ٹھنڈے حساب کتاب پر مبنی کیوں نہیں ہوتے۔ بالکل، یہ صرف اسپریڈ شیٹس اور کیلکولیٹر کا کھیل نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کا میدان ہے۔ خوف، لالچ، امید اور سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے منفرد ذاتی تجربات۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بظاہر عام سا چوکیدار رونلڈ ریڈ وہ خاموشی سے کروڑوں ڈالر جمع کر لیتا ہے، ہاں میں نے وہ کہانی پڑھی ہے۔ اور دوسری طرف ایک آپ دیکھیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیکنالوجی ایگزیکٹو وہ اپنی ساری دولت گوا بیٹھتا ہے۔ یہ فرق ذہانت کا نہیں ہے، یہ رویے کا ہے۔ تو آئیے پھر اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان ذرائع سے سب سے اہم اور شاید حیران کن باتیں وہ نکالیں، جی، اور یہ سمجھیں کہ ہم سب پیسے کے ساتھ ایک زیادہ صحت مند، زیادہ سمجھدار رشتہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا بنیادی خیال جس پر ہاؤزل بہت زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاگل نہیں۔ کوئی بھی پاگل نہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لوگ پیسے کے بارے میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں نا، وہ ان کے اپنے تجربات کی روشنی میں، ان کی نسل، ان کے معاشی حالات، ان سب کو دیکھے تو بالکل منطقی لگتے ہیں، چاہے باہر سے وہ کتنے عجیب کیوں نہ لگیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جیسے وہ مثال ہے غریب لوگوں کی جو لاٹری ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ہاں، اب ایک امیر شخص کے لیے تو یہ بالکل پیسے کا ضیاع ہے، ایک غیر منطقی فیصلہ لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس شخص کے لیے جس کے پاس آگے بڑھنے کے آپ کہیں راستے بہت محدود ہیں، وہ چند $100 کا ٹکٹ شاید ایک امید خریدنے کا ذریعہ ہے، ایک ایسی امید جو اسے کہیں اور سے نہیں ملتی۔ بالکل۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم وہ خواب خرید رہے ہیں جس تک آپ کی تو پہلے سے ہی رسائی ہے۔ تو ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ پاگل پن نہیں ہے، قابل فہم ہے، قابل فہم رد عمل ہے۔ ہاں قابل فہم ہے، اور یہ صرف غربت اور امیری کا معاملہ بھی نہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم سب ریٹائرمنٹ یا بچوں کی کالج کی تعلیم کے لیے بچت کرنے کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ یہ تصورات تاریخی طور پر دیکھیں تو بہت نئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تو زیادہ تر لوگ مرتے دم تک کام کرتے تھے۔ اچھا، جی، سوشل سیکیورٹی نے کچھ بدلاؤ لایا، لیکن وہ بھی شروع میں بہت محدود تھا، اور یہ 401 کے جیسا منصوبہ جو آج کل امریکہ میں ریٹائرمنٹ کا ایک عام ذریعہ ہے، وہ بھی 1978 تک نہیں تھا۔ اچھا اتنا نیا ہے یہ؟ جی ہاں، تو ہم سب آپ کہہ لیں اجتماعی طور پر ان چیزوں میں نسبتاً نئے ہیں، اور جب آپ کسی چیز میں نئے ہوتے ہیں تو غلطیاں کرنا تو مطلب فطری ہے۔ صحیح۔ اس لیے دوسروں کے مالی فیصلوں کو فوراً پاگل پن کہہ دینے سے پہلے ان کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات کہ ہر کسی کا تجربہ الگ ہے، یہ ہمیں سیدھا اس طرف لے جاتی ہے کہ انفرادی کامیابی میں قسمت اور خطرے کا کتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، جی، جو اکثر ہماری کامیابی کی کہانیوں سے باہر رہ جاتا ہے۔ ہم محنت و ذہانت پر تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن قسمت اور خطرہ یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ ہاؤزل بل گیٹس کی مثال دیتے ہیں۔ اب بلا شبہ وہ ذہین تھے، محنتی تھے، ہاں، لیکن وہ دنیا کے ان چند گنے چنے اسکولوں میں سے ایک میں گئے جہاں 1968 میں 8ویں جماعت میں ایک جدید کمپیوٹر تک رسائی تھی۔ او واہ، 1968 میں؟ جی ہاں، یہ ایک میں 10 لاکھ والا موقع تھا۔ تو کیا یہ قسمت نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ اور اسی کہانی کا دوسرا رخ وہ کینٹ ایونز ہیں، گیٹس کے قریبی دوست۔ ہاں، کینٹ ایونز۔ اتنے ہی ذہین، اتنے ہی پرجوش بتائے جاتے ہیں، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ ہائی اسکول میں ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں مر گئے۔ جی، وہ مائکروسافٹ کے شریک بانی ہو سکتے تھے۔ تو کامیابی صرف مہارت کا نتیجہ نہیں، اور ناکامی صرف سستی کا نہیں۔ بالکل، اور تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑے خطرات مول لیے، یہاں تک کہ قانون بھی توڑے اور کامیاب ہوئے۔ کارنیلیس وینڈربلٹ، وہ ریل روڈ ٹائکون، انہوں نے ایک بار کہا تھا، قانون کا میں کیا کروں؟ کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ اچھا، آج ہم انہیں شاید ایک کاروباری ذہین سمجھیں، لیکن کیا وہ صرف لاپرواہ نہیں تھے جو خوش قسمت نکلے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے درمیان کی لکیر اکثر بہت باریک ہوتی ہے۔
اور زیادہ تر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ہی واضح ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسروں کی کامیابی کو صرف ان کی مہارت کہہ دینا اور اپنی ناکامی کو صرف بدقسمتی سمجھنا یہ بہت آسان ہے، لیکن حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ قسمت اور خطرے والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ شاید اس اگلے نفسیاتی مسئلے سے بھی جڑی ہے جس پر کتاب میں بات ہوئی ہے، کبھی کافی نہیں کا احساس۔ ہاں، جب لوگوں کے پاس پہلے سے بہت کچھ ہوتا ہے تب بھی وہ مزید کی خواہش میں ایسے خطرات مول لیتے ہیں جن کی انہیں بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک نفسیاتی جال ہے۔ راجت گپتا کی مثال لیں۔ ہاں، وہ میکنزی والے۔ جی، دنیا کی سب سے معتبر کنسلٹنگ فرمز میں سے ایک کے سابق CEO، کروڑ پتی، کئی بورڈز کے ممبر۔ ان کے پاس عزت تھی، دولت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اندرونی معلومات، یعنی ایسی خفیہ معلومات جو عوام کو نہیں ملتی، وہ غیر قانونی طور پر شیئر کیں تاکہ مزید چند ملین کما سکیں۔ اوہ خدایا! کیوں؟ نتیجہ جیل اور رسوائی۔ اور برنی میڈوف کا بھی تو یہی معاملہ تھا نا، ایک کامیاب مالیاتی کاروبار چلا رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل، ایک انتہائی کامیاب اور جائز کاروبار چلا رہے تھے۔ انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلائی، یعنی نئے سرمایہ کاروں کے پیسوں سے پرانے سرمایہ کاروں کو منافع دینا۔ کیوں؟ ان کے پاس پہلے ہی اربوں تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے گول پوسٹ جو ہے نا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی رکتا ہی نہیں۔ بالکل، اور یہ صرف مجرمانہ ذہنیت تک محدود نہیں ہے۔ لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ کو یاد کریں۔ ہاں، وہ ہیج فنڈ والا واقعہ۔ جی، بہت مشہور ہیج فنڈ جسے نوبل انعام جیتنے والے معیشت دان چلا رہے تھے۔ ان کے پاس اربوں ڈالر تھے، وہ پہلے ہی بہت امیر تھے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ قرض لیا، اپنی سرمایہ کاری کے بدلے اتنا پیسہ ادھار لیا جسے مارجن کہتے ہیں، کہ جب مارکیٹ تھوڑی سی گری وہ تباہ ہو گئے۔ انہوں نے وہ چیز داؤ پر لگا دی جو ان کے پاس تھی اور جس کی انہیں ضرورت تھی، عزت، دولت، اس چیز کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھی اور جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی مزید دولت۔ تو اس مزید کی بھوک کا علاج کیا ہے پھر؟ یہ تو بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ سب سے مشکل مالی مہارت شاید یہی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے گول پوسٹ کو حرکت کرنے سے روکیں۔ اور اس کی جڑ اکثر سماجی موازنہ ہے۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو آپ سے زیادہ امیر ہے۔ ہاں، آج کل تو سوشل میڈیا نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ہر کوئی اپنی بہترین زندگی دکھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، فیس بک اور انسٹاگرام نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ جیت کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس موازنے کی دوڑ میں حصہ ہی نہ لیا جائے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ مشکل ہے، بالکل مشکل ہے۔ لیکن کافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کم پر گزارا کریں، بلکہ یہ سمجھنا کہ مزید کی نہ ختم ہونے والی بھوک اکثر پچھتاوے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ جاننا کہ کب رکنا ہے، کب کہنا ہے کہ بھئی میرے پاس کافی ہے۔ یہ مزید کی نہ ختم ہونے والی بھوک اکثر لوگوں کو فوری کامیابی کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، جو ہمیں اگلے اہم تصور سے دور لے جاتی ہے، مرکب سود یعنی کمپاؤنڈنگ۔ ہاں، کمپاؤنڈنگ۔ اس کی آہستہ مگر ناقابل یقین طاقت۔ ہم اکثر اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ تھوڑا غیر منطقی سا لگتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ لینیری طور پر سوچنے کا عادی ہے، ضربی طور پر نہیں۔ اچھا؟ مرکب سود کا مطلب ہے کہ آپ کا منافع بھی منافع کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شروع میں بہت سست لگتا ہے، بہت ہی سست، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ جیسے؟ حوض البرفانی دور کی مثال دیتے ہیں۔ یہ صرف چند سال مسلسل تھوڑی ٹھنڈی گرمیوں کی وجہ سے شروع ہوا، جس سے برف پگھلنے کے بجائے جمع ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ ہزاروں سالوں میں پوری زمین برف سے ڈھک گئی۔ اوہ واہ، چھوٹی مسلسل چیزیں۔ ہاں، چھوٹی مسلسل چیزیں بڑے غیر متوقع نتائج دے سکتی ہیں۔ اور وارن بفیٹ کی مثال تو اس سلسلے میں کمال کی ہے۔ ہم انہیں ایک عظیم سرمایہ کار کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ ذہانت؟ ذہانت تو ہے، لیکن اصل طاقت ہے وقت۔ ان کی زیادہ تر دولت، آپ یقین کریں گی، تقریباً 99% سے زیادہ ان کی 50ویں سالگرہ کے بعد بنی ہے۔ 50ویں کے بعد 99%؟ جی ہاں، اور اس کا بھی بڑا حصہ 65 سال کی عمر کے بعد آیا ہے۔ ہے؟ اگر وہ دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح 60 یا 65 کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے تو آج ہم شاید ان کا نام بھی نہ جانتے ہوتے۔ یہ تو یقین نہیں آتا۔ ان کی سرمایہ کاری کا سالانہ منافع بہت اچھا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل غیر معمولی ہو۔ ان کا اصل راز یہ ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے سرمایہ کاری شروع کی اور اسے تقریباً 80 سال تک جاری رکھا۔ وقت؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔
مطلب وہ جم سائمنز جو ایک اور مشہور سرمایہ کار ہیں، انہوں نے بفیٹ سے کہیں زیادہ سالانہ منافع کمایا ہے نا؟ تقریباً 3 گنا زیادہ؟ جی بالکل، رینیسا ٹیکنالوجیز والے ہاں، لیکن ان کی کل دولت بفیٹ سے کافی کم ہے۔ کافی کم ہے، کیونکہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں سنجیدگی سے سرمایہ کاری شروع کی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان سرمایہ کاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ فوراً امیر نہیں بن رہے۔ بالکل نہیں۔ اچھی سرمایہ کاری کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ سب سے زیادہ منافع کمائیں۔ اس کا مطلب ہے مناسب اچھا منافع کمانا جسے آپ لمبے لمبے عرصے تک بغیر کسی رکاوٹ کے برقرار رکھ سکیں۔ صبر چاہیے۔ بالکل، مرکب سود کی طاقت وقت کے ساتھ کھلتی ہے اور اس کے لیے صبر چاہیے۔ یہ بورنگ لگ سکتا ہے، بہت بورنگ، لیکن یہ کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک اور اہم فرق کی طرف لاتا ہے، دولت مند بننا بمقابلہ دولت مند رہنا۔ ہاں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بالکل الگ چیزیں ہیں، اور ان کے لیے الگ مہارتیں چاہیے۔ دولت مند بننے کے لیے اکثر آپ کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے، پر امید ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ لیکن دولت مند رہنے کے لیے اس کے بالکل برعکس سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کیسی سوچ؟ یعنی عاجزی، یہ سمجھنا کہ آپ کی کامیابی میں قسمت کا بھی کردار تھا، اس لیے ماضی کی کامیابی مستقبل کی ضمانت نہیں ہے۔ کفایت شعری اور تھوڑا سا خوف۔ خوف؟ کیسا خوف؟ یہ خوف کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہ چھن بھی سکتا ہے۔ دولت مند رہنے کے لیے آپ کو مالی طور پر اٹوٹ بننا پڑتا ہے۔ آپ کو ایسے خطرات سے بچنا پڑتا ہے جو آپ کو کھیل سے ہی باہر کر دیں۔ وہ جیسے لیور مور کی کہانی یاد آتی ہے، جو 1929 کے عظیم مالی بحران میں ارب پتی بنے تھے، سٹاک مارکیٹ کو شارٹ کر کے۔ جی، لیور مور۔ وہ ایک لیجنڈ بن گئے، لیکن پھر انہوں نے بڑے سے بڑے داؤ لگانا شروع کر دیے اور آخر میں سب کچھ گوا بیٹھے اور خودکشی کر لی۔ بالکل، وہ دولت مند بننے میں ماہر تھے لیکن دولت مند رہنے میں ناکام رہے۔ اس کے مقابلے میں وارن بفیٹ اور چارلی منگر کو دیکھیں۔ جی، ان کا ایک تیسرا ساتھی تھا رک گیرن، اتنا ہی ذہین، اتنا ہی قابل۔ اچھا، میں نے ان کا نام نہیں سنا۔ شاید اسی لیے نہیں سنا، وہ جلدی میں تھے۔ انہوں نے 1973-74 کے مارکیٹ بحران میں مارجن پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، یعنی ادھار لیے ہوئے پیسوں سے۔ جب مارکیٹ گری تو انہیں اپنے شیئرز بہت کم قیمت پر بیچنے پڑے، جن میں برکشائر ہیتھوے کے شیئرز بھی شامل تھے، جو انہوں نے بفیٹ کو بیچے۔ ارے باپ رے! گیرن کو کھیل سے باہر ہونا پڑا، جبکہ بفیٹ اور منگر، جو ہمیشہ بقا کو اولویت دیتے تھے، وہ نہ صرف بچے رہے بلکہ اور مضبوط ہوئے۔ دولت مند رہنے کے لیے بقا کی ذہنیت وہ کلیدی ہے۔ اس بقا کی ذہنیت کا تعلق شاید اگلے تصور سے بھی ہے، ٹیلز یو ون۔ یہ کیا ہے، لمبی دم؟ ہاں، ٹیلز یو ون یا لانگ ٹیلز، یہ خیال اصل میں وینچر کیپٹل یعنی نئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے آیا ہے۔ اچھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر سرمایہ کاریاں، آپ کہیں 80-90%، وہ ناکام ہوتی ہیں یا بہت کم منافع دیتی ہیں۔ لیکن چند ایک مٹھی بھر سرمایہ کاریاں اتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہیں، مطلب 1000 گنا 10,000 گنا منافع، کہ وہ باقی تمام ناکامیوں کا ازالہ کر دیتی ہیں اور پورے فنڈ کو زبردست منافع بخش بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ لمبی دم والے واقعات ہیں جو تمام نتائج پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف وینچر کیپٹل میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آج ڈیلر ہینسبرگ روین نے ہزاروں پینٹنگز خریدی، زیادہ تر کی قیمت نہیں بڑھی، لیکن چند پکاسو اور میٹیس کے شاہکار نکلے جنہوں نے انہیں امیر بنا دیا۔ اچھا۔ ڈزنی نے اپنی شروعات میں بہت سی کارٹون فلمیں بنائی جو پیسہ نہیں کما سکی، لیکن پھر سنو وائٹ آئی اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، سنو وائٹ تو کلاسک ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ وسیع سٹاک مارکیٹ انڈیکس جیسے رسل 3000 میں اگر آپ 1980 سے دیکھیں تو زیادہ تر منافع صرف 7% کمپنیوں سے آیا ہے۔ صرف 7%؟ جی، جبکہ 40% کمپنیاں تقریباً ناکام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناکامی تو بالکل معمول کی بات ہے، ہمیں اپنی زیادہ تر کوششوں کے ناکام ہونے کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ تو تھوڑا حوصلہ شکن نہیں لگتا؟ حوصلہ شکن نہیں، بلکہ حقیقت پسندانہ۔ ایمیزون کا فائر فون یاد ہے؟ ہاں، وہ تو بری طرح ناکام ہوا تھا۔ بری طرح ناکام ہوا، لیکن ان کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈویژن AWS وہ اربوں ڈالر کماتا ہے اور کمپنی کے منافع کا بڑا حصہ بنتا ہے۔
صحیح. نیٹ فلکس کے سی ای او نے ایک بار کہا تھا کہ ان کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ شاید کافی بڑے خطرات نہیں لے رہے۔ اچھا، یہ تو الٹی بات ہوئی. جی، اہم یہ نہیں کہ آپ ہر بار کامیاب ہوں، اہم یہ ہے کہ آپ کی چند بڑی کامیابیاں آپ کی ناکامیوں کے اثرات سے کہیں زیادہ ہوں۔ اور سرمایہ کاری میں آپ کی طویل مدتی کامیابی کا انحصار اکثر اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں خوف و ہراس کے ان چند شدید لمحات میں کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آپ گھبرا کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں؟ ہاں، یا آپ اپنے منصوبے پر قائم رہتے ہیں۔ وہ چند دن، وہ چند فیصلے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ یہ خوف اور لالچ کے جذبات ہمیں پیسے کے اصل مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ پیسے کی سب سے بڑی قدر لگژری اشیاء خریدنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا، آزادی۔ آزادی؟ جی، آزادی۔ مشیگن یونیورسٹی کے ماہر نفسیات تھے اینگس کیمبل۔ انہوں نے کئی دہائیوں پہلے تحقیق کی اور پایا کہ خوشی کا سب سے بڑا اور مستقل محرک یہ احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی پر کنٹرول کا احساس؟ ہاں، یہ آپ کی تنخواہ سے، آپ کے گھر کے سائز سے یا آپ کی نوکری کے وقار سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ مطلب تھوڑی سی بچت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو مالی فکر کے بغیر چھٹی لے سکے؟ بالکل، یا اگر آپ اپنی نوکری سے ناخوش ہیں تو بغیر کسی دباؤ کے بہتر موقع کا انتظار کر سکیں۔ 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے باس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ بالکل، اور جیسے جیسے آپ کی دولت بڑھتی ہے، آپ کے آپشنز بھی بڑھتے ہیں۔ آپ شاید کم تنخواہ والی نوکری کا انتخاب کر سکیں جس میں کام کے اوقات زیادہ لچکدار ہوں تاکہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں۔ ہاں، یا کسی غیر متوقع طبی ایمرجنسی کا سامنا بغیر مالی تباہی کے کر سکیں۔ یہ وہ حقیقی منافع ہے جو پیسہ فراہم کرتا ہے۔ لگژری کاریں اور بڑے گھر اس آزادی اور ذہنی سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ وہ ڈیرک سیورز نامی ایک کاروباری شخص کی کہانی ہے نا، جو کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اصل تبدیلی تب نہیں آئی جب اس نے اپنی کمپنی لاکھوں ڈالر میں بیچی۔ ہاں، تو کب آئی؟ بلکہ تب آئی جب وہ 22 سال کا تھا اور اس نے $12,000 بچا کر اپنی نوکری چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اپنی مرضی کا میوزک کر سکے۔ اچھا، صرف $12,000 سے؟ ہاں، اس $12,000 نے اسے اپنے وقت پر کنٹرول دیا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہم ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ امیر ہیں لیکن لوگ زیادہ خوش نہیں لگتے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ شاید اس لیے کہ ہم نے زیادہ چیزیں خریدنے کے چکر میں اپنے وقت اور زندگی پر کنٹرول کھو دیا ہے۔ لمبے کام کے اوقات، زیادہ سفر، زیادہ دباؤ۔ کارل پلیمر نے ہزاروں بزرگوں کا انٹرویو کیا اور ان سے زندگی کے اسباق پوچھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ خوش رہنے کے لیے آپ کو اتنا امیر ہونا چاہیے جتنا آپ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سب نے دوستی، کسی بڑے مقصد کا حصہ بننے اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے جیسی چیزوں کو اہمیت دی۔ یہ وقت پر کنٹرول والی بات سیدھا اس اگلے نقطے سے جڑتی ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، دولت وہ ہے جو آپ نہیں دیکھتے۔ ہاؤزل اسے مین ان دا کار پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ جب ہم سڑک پر کوئی مہنگی چمکتی ہوئی فراری دیکھتے ہیں تو ہم شاذ و نادر ہی یہ سوچتے ہیں کہ واہ، اس کار کا ڈرائیور کتنا ٹھنڈا اور کامیاب ہوگا۔ نہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں واہ، اگر میرے پاس یہ کار ہوتی تو لوگ مجھے کتنا ٹھنڈا اور کامیاب سمجھتے۔ ہم اس کار کو اپنی خواہشات اور خوابوں کے لیے ایک معیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، ہم ڈرائیور کی تعریف نہیں کرتے، ہم دولت کے اس مظہر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مہنگی چیزیں خرید کر دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش اکثر بیکار جاتی ہے؟ بڑی حد تک، ہاں۔ لوگ آپ کی چیزوں سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے آپ خود ہوتے ہیں۔ اصل دولت وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا ہے، وہ بچت، وہ سرمایہ کاری جو ابھی تک کاروں، گھڑیوں یا ڈیزائنر کپڑوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ دولت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ امیری ہے۔ جی ہاں، امیری یعنی حالیہ آمدنی جو مہنگی چیزوں پر خرچ کی جا رہی ہے، لیکن دولت یعنی وہ اثاثیں جو آپ کو آزادی اور آپشنز دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیری دیکھنا آسان ہے، ایک بڑی کار، ایک بڑا گھر، لیکن دولت
جیسے بینک اکاؤنٹ میں بچت یا سرمایہ کاری پورٹ فولیو، وہ پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ حالانکہ جو چیز ہم واقعی چاہتے ہیں وہ دولت ہے، یعنی وہ آزادی اور لچک جو نہ خرچ کیے گئے اثاثوں سے آتی ہے۔ اور یہ ہمیں براہ راست بچت کی اہمیت کی طرف لاتا ہے۔ یہ شاید سب سے بنیادی لیکن اکثر نظر انداز کیا جانے والا مالی مشورہ ہے۔ بچت کرنا، سیو منی۔ جی، دولت بنانے کا سب سے یقینی طریقہ زیادہ کمانا نہیں بلکہ زیادہ بچانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ کمانا زیادہ اہم نہیں، میں تو یہی سوچتی تھی۔ دیکھیں، زیادہ کمانا یقیناً مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بچت پر آپ کا کنٹرول زیادہ ہے۔ اچھا۔ آپ کی آمدنی بڑھانا ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ نوکری کے حالات، معیشت، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور سرمایہ کاری سے ملنے والا منافع بھی غیر یقینی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن آپ کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنا بچاتے ہیں، اس پر آپ کا کنٹرول کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں زیادہ ہے۔ بالکل۔ توانائی کی مثال لیں۔ نئی توانائی پیدا کرنے کے مقابلے میں توانائی کی بچت کرنا یعنی ایفیشنسی بڑھانا اکثر زیادہ آسان اور قابل کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بچت کی شرح بڑھانا اکثر آپ کی آمدنی بڑھانے یا زیادہ منافع کمانے سے زیادہ قابل اعتماد راستہ ہے۔ اور بچت کا تعلق صرف کم خرچ کرنے سے نہیں، بلکہ اپنی توقعات کو قابو میں رکھنے سے بھی ہے۔ بالکل۔ آپ کی دولت کی قدر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ کم پیسوں میں خوش رہنا سیکھنا اتنا ہی مؤثر ہے جتنا آپ کی آمدنی بڑھانا۔ اور یہ اکثر زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہاں، اور زیادہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بچت دراصل آپ کی آمدنی اور آپ کی انا کے درمیان کا فرق ہے۔ انا؟ ایگو؟ ہاں، اگر آپ اپنی انا کو کم کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں کو دکھانے یا ان سے مقابلہ کرنے کی خواہش کو کم کر سکتے ہیں، تو آپ خود بخود زیادہ بچت کرنے لگیں گے۔ کیا کسی خاص مقصد کے بغیر بچت کرنا بھی ٹھیک ہے، جیسے گھر خریدنے یا ریٹائرمنٹ کے لیے نہیں، بس یوں ہی؟ یہ نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ بہت ضروری ہے۔ بغیر کسی خاص مقصد کے بچت کرنا آپ کو وہ چیز فراہم کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا: آپشنز، لچک اور اپنے وقت پر کنٹرول۔ اچھا۔ زندگی غیر متوقع ہے، غیر متوقع اخراجات آ سکتے ہیں، غیر متوقع مواقع مل سکتے ہیں۔ بغیر کسی مقصد کے بچائی گئی رقم آپ کو ان حالات سے نمٹنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ بچت کا ایک پوشیدہ منافع ہے۔ بالکل، ایک بہت طاقتور منافع۔ یہ تمام نکات، قسمت کا کردار، بقا کی اہمیت، غیر متوقع واقعات، ہمیں آخری اہم تصور کی طرف لاتے ہیں: غلطی کی گنجائش، مارجن آف سیفٹی۔ ہاں، یہ شاید سب سے زیادہ عملی مشورہ ہے۔ منصوبہ بندی کرنا اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، لیکن سب سے اہم منصوبہ بندی یہ ہے کہ آپ اس بات کا منصوبہ بنائیں کہ آپ کا منصوبہ منصوبے کے مطابق نہیں چلے گا۔ آہا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ زندگی میں اور خاص طور پر مالیات میں چیزیں ہمیشہ توقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ غلطی کی گنجائش رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پیشن گوئیوں اور حقیقت کے درمیان ایک بفر، ایک حفاظتی کشن رکھتے ہیں۔ کیا یہ صرف قدامت پسند ہونا نہیں ہے؟ مطلب کم خطرہ مول لینا؟ یہ قدامت پسندی سے زیادہ ہے، یہ دانش مندی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ مستقبل غیر یقینی ہے اور آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ بلیک جیک کھیلنے والے پروفیشنل کارڈ کاؤنٹر جانتے ہیں کہ مشکلات ان کے حق میں ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنا سارا پیسہ ایک ہاتھ پر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک غیر متوقع نتیجہ انہیں کھیل سے باہر کر سکتا ہے۔ وہ غلطی کی گنجائش رکھتے ہیں۔ بل گیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ہمیشہ مائکروسافٹ کے پاس اتنا نقد رکھنا چاہتے تھے کہ اگر کمپنی 1 سال تک کوئی آمدنی نہ بھی کمائے تب بھی وہ سب کی تنخواہیں ادا کر سکیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی غلطی کی گنجائش ہے۔ بہت بڑی۔ بالکل۔ اور وارن بفیٹ بھی ہمیشہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ نقد رقم رکھتے ہیں۔ یہ صرف مالیاتی بفر نہیں، یہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ غلطی کی گنجائش کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مستقبل کے منافع کا اندازہ لگاتے وقت تھوڑا کم تخمینہ لگائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرمایہ کاری 10% سالانہ بڑھے گی، تو اپنے منصوبے میں 6% یا 7% استعمال کریں، تاکہ اگر کم بھی ہو تو مسئلہ نہ ہو۔ بالکل۔ اس طرح اگر نتائج توقع سے کم بھی ہوں تو آپ کا منصوبہ تباہ نہیں ہوگا۔ اور زندگی میں یہ واحد ناکامی کے مقامات یعنی سنگل پوائنٹس آف فیلئر، ان سے بچنے کے بارے میں ہے۔ جی، جیسے صرف اپنی نوکری کی تنخواہ پر مکمل انحصار کرنا۔ اگر وہ نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ مختلف آمدنی کے ذرائع یا کافی بچت رکھنا،
یہ سب غلطی کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو آج کے اس سارے جائزے سے ہم نے دیکھا کہ پیسہ صرف اعداد و شمار اور ریاضی کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسانی رویے، نفسیات اور ہمارے انفرادی تجربات کا ایک بہت پیچیدہ امتزاج ہے۔ جی، آپ کے مالی فیصلے اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو کیسے دیکھا ہے۔ آپ کے خوف کیا ہیں، آپ کی امیدیں کیا ہیں۔ کوئی بھی پاگل نہیں ہے، سب اپنے منفرد نقطہ نظر سے معقول فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دولت مند بننے اور دولت مند رہنے میں کتنا فرق ہے۔ ہاں، بہت بڑا فرق ہے۔ کافی کو پہچاننے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، مرکب سود کی طاقت کو سمجھنا جو زیادہ تر وقت اور صبر کا معاملہ ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم سبق یہ کہ پیسے کی اصل قدر آپ کو اپنے وقت اور زندگی پر کنٹرول دینے کی صلاحیت میں ہے۔ بالکل۔ یہ وہ اسباق ہیں جو اکثر مالیاتی رپورٹس اور اسپریڈ شیٹ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مالی معاملات میں ہمیشہ مکمل طور پر عقلی، ریشنل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ معقول ہوں۔ ہاں، معقولیت، ریزنیبل۔ کیونکہ معقولیت آپ کو طویل عرصے تک کھیل میں رکھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آخر میں ہر ایک کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے، آپ کون سا مالی کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے۔ کیا آپ کے فیصلے اور اعمال آپ کے اپنے ذاتی اہداف، آپ کی اپنی ٹائم لائن اور آپ کی اپنی خطرے کی برداشت کے مطابق ہے؟ یا آپ نادانستہ طور پر کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں، شاید سوشل میڈیا پر نظر آنے والے لوگوں کا یا آپ کے پڑوسیوں کا، جن کے مقاصد اور حالات آپ سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا ایماندارانہ جواب میرے خیال میں شاید پیسے کے ساتھ آپ کے تعلق کو بہتر بنانے اور حقیقی مالی سکون حاصل کرنے کی کلید ہے۔